प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई बात काबिल इस्लाह हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं ताकि मैं आइंदा अपने आने वाली वीडियोस में अपनी इस्लाह भी करूं और आपके सामने इस्लाह के साथ नई वीडियोस पेश करूं। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाहता हूं एक लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ 1990 की दहाई में, शिद्दत पसंदी। तो शिद्दत पसंदी को तालिबान से जोड़ा जाता रहा। तालिबान की जो वो शिद्दत पसंदी की इस्तिलाह वो किस तरह करते थे कि जो ये जो तालिबान हैं, ना तो ये किसी की बात मानते हैं, ना किसी की सुनते हैं, अपना एजेंडा दूसरों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो वो उस वक़्त तो हमें वो तालिबान बहुत बुरे लगते थे और यही जो लीडर जो भी बरसरे इक़्तिदार हैं, यही लीडर उनको शिद्दत पसंद कह कर पुकारते थे और ये कहते नहीं थकते थे कि जो जमहूरियत होती है उसमें सब की राय को एहतराम किया जाता है और सब की बातों को सुनकर मुशावरत से फ़ैसले किए जाते हैं और उसी पर आगे चलना होता है। तो अब ये जो तमाम लीडर हैं जो इस वक्त शिद्दत पसंदी को तालिबान से जोड़ते हुए उनको बुरा कहते रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया, जो कि मैं समझता हूं कि पाक आर्मी का बहुत कामयाब ऑपरेशन था और उसमें पाक आर्मी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियां दी और बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए इन अंदरूनी खलफशारों से पाकिस्तान को बाहर निकाला और अजीम कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में अंदर जो बम धमाके, जो गैर यकीनी की सूरत हाल, जो मसले मसाइल थे वो ख़त्म हुए। तो उस वक़्त जो शिद्दत पसंदी ये लोग कहते थे जो अब बरसरे इक़्तिदार हैं, आज अगर इनकी जो रवैया है दूसरों के बारे में, दूसरी सियासी जमातों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, वो इस तरह हो चुका है कि बग़ैर तफ्तीश, बग़ैर पूछे पर्चे, बग़ैर पूछे जनाब जेलें, बग़ैर पूछे जनाब उनके साथ तशद्दुद, ज़्यादतियाँ और उनके मतलब बच्चों को अजीब व गरीब तरीके से हरासा करना। इसके अलावा अब नया जो सिलसिला चल पड़ा है कि जो मतलब इन सब हथकंडों के बाद भी नहीं मान रहा तो उसकी नंगी वीडियो बनाकर उनकी फैमिली को भेजी जाएं। तो ये जो गैर जमहूरी रवैये हैं, ये ज़रा आप सब लोग ज़रा ये मैं अवाम से भी गुजारिश करता हूँ और उन लीडरों से भी गुजारिश करता हूँ जो इस वक्त शिद्दत पसंदी को तालिबान से जोड़कर शिद्दत पसंदी की तशरीह इसी तरह किया करते थे। तो अब आज ये ज़रा गौर फरमाएँ कि वो जो शिद्दत पसंदी थी वो उस शिद्दत पसंदी में और जो आपके रवैये में कोई फ़र्क है तो मुझे बता दें, किसी अवाम को बता दें, किसी जगह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि वो शिद्दत पसंदी और थी, ये शिद्दत पसंदी नहीं है। तो इसकी वजाहत कर दें कि आप कौन सा किसी की राय का एहतराम करते हैं। यहाँ तक कि एक पाकिस्तान का जो नया और कामयाब जो लीडर है जिसको आप कह रहे हैं, वो कामयाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस जगह भी इलेक्शन हुए हैं उसने इन तमाम जमातों को शिकस्त दी है और अवाम उसके साथ शाना बिशाना खड़े हो गए हैं। तो मैं इस वजह से उसको कामयाब कह रहा हूँ। लेकिन मैं तो बात करता हूँ पाकिस्तान की 80-85% अवाम की जो उसके साथ खड़ी हो गई है, तो उस लिहाज से मैं उसको कामयाब लीडर कहता हूँ। तो वो उस कामयाब लीडर से भी आप बात नहीं करते और उसके मुतालबात नहीं मानते और उस पर पर्चे भी हो रहे हैं, उसको धमकियाँ भी लगाई जा रही हैं, उसको मजहबी तौर पर उसको मतलब गुस्ताख रसूल करार देने के लिए कोशिशें हो रही हैं। इसके अलावा उसे पाकिस्तान का गद्दार साबित करने के लिए कोशिशें हो रही हैं और उसकी फैमिली की और उसकी साबिका नाम नहाद किस्म के वो दास्ताने गढ़ के उसको इखलाकी तौर पर बद किरदार साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये सब करके भी आपको तसल्ली नहीं हुई तो फिर कातलाना हमले किए जा रहे हैं और हमला करने के बाद एक इंतहाई मतलब मज़ीका खेज़ और बौंडे तरीके से उसको उसी के सर पे थोपा जा रहा है कि वो उसकी अपनी प्लानिंग थी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा इन तमाम जमातों से, भला उस शिद्दत पसंदी का और इस रवैये का आपस में मुआवजा करें। तो हम तो उस वक्त अखबारें भी पढ़ते थे, टीवी भी देखते थे, तो ये अलहदा बात है कि उस वक्त सरकारी टीवी होता था और वो तालिबान को बढ़ चढ़ कर शिद्दत पसंद और इन लोगों को बढ़ चढ़ कर जमहूरी कहता रहा है। तो हमें वो उनकी शिद्दत पसंदी के तमाम वाक़यात नहीं भूले, वाकई वो शिद्दत पसंद थे, लेकिन इनकी जो जमहूरियत पसंदी के वाक़यात बताए जाते रहे हैं, वो तो इनकी जो आदत, अब हम जो इनकी बातें सुनते हैं, इनका जो रवैया देखते हैं और इनके जो करप्शन के केस देखते हैं, तो ये तालिबान की शिद्दत पसंदी से कहीं बढ़कर शिद्दत पसंदी बनती है मेरे ख्याल में। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप ज़रा ख़ुद अपने इन लीडरान से ज़रा वजाहत
پوچھیں تو یا یہ خود اپنے آپ کو اس وضاحت کے لیے پیش کر دیں کہ وہ شدت پسندی تھی وہ ناجائز تھی، تو آج کی یہ شدت پسندی ہے کہ نہیں، اگر ہے تو یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، تو یہ میں عوام کی بھی رائے کا میں انتظار کروں گا۔ اور میرے خیال میں تمام لیڈروں کو اب یہ شدت پسندی چھوڑ کر ملک کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں دوسری بات کروں گا، جناب عمران خان صاحب نے اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کو منگل سے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران خان کی تاریخ ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ اس کو ڈنکے کی چوٹ پر پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کامیابی یا ناکامی وہ اللہ پہ چھوڑ کے کام کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ منگل کے دن انشاءاللہ وہ شروع کرے گا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جو اگلا مرحلہ ہے لانگ مارچ کا وہ خیر و عافیت سے مطلب وہ اختتام پر پہنچے، اور اس کے جو مقاصد ہیں، جو اس کا لانگ مارچ کے جو مقاصد ہیں اگر جائز ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پورا فرمائے، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو پھر ان سب لیڈران کو اپنی آپس میں مشاورت سے اس کو کسی نتیجہ خیز مذاکرات کر کے سب کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اس کو ایک ایسے مطلب جگہ پہ لے جائیں جس میں ملک کا نقصان ہونا ختم ہو جائے، ملک ترقی کرنا شروع کر دے، اور پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ سبھی جو مطلب سیاستدان ہے یہ عوام کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیں۔ ابھی تک تو اتنی مہنگائی میں کوئی بھی مہنگائی پر بات نہیں کر رہا، پاکستان میں لوگوں کے حالات بہت برے ہیں۔ آج ہی میں اپنے ایک عزیز کی شادی پر گیا تو وہاں پر میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کھانا کھانے والے مہمانوں کے طرف کافی تعداد میں دیکھ رہے تھے، جو میرے خیال میں کبھی مانگنے والوں کی میں نے فہرست میں نہیں دیکھے تھے، مانگنے والوں کے وہ جو گروپ ہیں ان میں وہ نہیں دیکھے تھے، تو مجھے وہ سفید پوش لگ رہے تھے اور مجھے وہ رونا بھی آ رہا تھا۔ میں وہاں مہمان تھا، ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن یہ اوورآل میں تمام اپنے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے میرا، میں وہاں پہ دیکھتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے جتھوں کی صورت میں بھیک مانگنے نکلتے ہیں، اور یہ جو اگر یہی سلسلہ جاری رہا، ان پر بات نہ کی گئی، ان کے لیے کچھ نہ کیا گیا، تو میرے خیال میں تمام پاکستان کے لوگ بیکاری آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس میں وہ آپ کو وہ ایک بڑا مشہور وہ بیکاری اعظم جسے کہتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں ویسے اس کو مطلب مذاق کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو لوگ بیکاری اعظم بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، گو یہ غلط ہے، لیکن نیچے قوم تو ساری بیکاری اعظم بنی کھڑی ہے، تو اب قوم بیکاری بن رہی ہے، بن گئی ہے، تو اب اس پر بات اگر نہ کی گئی، ان کے لیے کچھ نہ کیا گیا، تو پھر تو سارے لوگ بیکاری ہو جائیں گے، اور پھر پاکستان کو بیکاری ملک کے روپ میں یعنی پیش کیا جائے گا۔ اس سے جو رہی کئی صحیح کسر ہے پاکستان کی وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو میں اپنے تمام کرتا درتا ریاست کے جو لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس قوت ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح تو ملک پاکستان کا مطلب جو یہ حال ہو چکا ہے، اس طرح تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح تو بنانا ریپبلک کا نام میں نے سنا تھا، اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، کوئی اس میں مطلب ایک دوسرے کو احترام نہیں ہوتا، مطلب وہ اور ریاست جو ہے بالکل وہ فیل ریاست ہوتی ہے۔ تو اس طرح تو یہ بنانا ریپبلک سے بھی آگے بڑھ گئی ہے بات۔ تو میرے خیال میں اب تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ پاکستان کی 22-23 کروڑ عوام کو انسان سمجھتے ہوئے ان کے لیے کچھ کریں۔ تو آپ ابھی آپس میں لڑائی جھگڑے بھی بند کریں، جس کا رائٹ ہے، جس کا حق ہے اسے حکومت دیں، الیکشن بھی کروائیں، اور الیکشن کو کروانے سے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا کہ ووٹ کے سلسلہ میں ووٹ کے بعد کوئی نئی پارٹی آئے گی، وہ پارٹی آئے گی جس کو عوام ووٹ دیں گے۔ تو اس میں کیا خوف ہے؟ کیا اس میں برائی کیا ہے؟ اگر آج سے 3 مہینے بعد الیکشن یا 6 مہینے بعد الیکشن ہونا ہے قانون کے مطابق، تو 6 مہینے پہلے ہو جائیں گے، تو پھر کون سا قیامت آ جائے گی؟ اگر آپ کو اپنی 6 مہینے بعد جیت پہ یقین ہے تو آپ اپنے کاموں سے آج اس کو جیت لیں، کیوں اس کو لمبا کرتے ہیں؟ کیوں پاکستان کو حکومت خانہ بنا رکھا ہے؟ کیوں غریب عوام کے لیے ایک مطلب پاکستان کو جہنم کی طرح بنا دیا ہے؟ میں یہ ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ اس بات سے تجربہ کر لیں کہ افغانستان میں پچھلے 50 سال سے لڑائی جاری ہے،
اور تقریباً تباہ ہو چکا ہے وہ ملک افغانستان۔ آج اگر پاکستان کی عوام کو افغانستان کا بارڈر چھوڑ دیں تو میرے خیال میں شام سے پہلے سارا پاکستان افغانستان چلا جائے گا، کیونکہ ان کو پاکستان میں اب کچھ مطلب نظر نہیں آ رہا، اور جو طور طریقے ریاست نے پکڑ لیے ہیں وہ طور طریقے بھی جرائم پیشہ لوگوں کی طرح ان کو قابل قبول نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ آپ کو سمجھنا کی ضرورت ہے کہ پاکستان اب وہ پچھلے جو 70-75 سال سے چلتا آیا ہے، ایک ڈنڈے سے ہانکتے جا رہے ہیں سبھی عوام کو، تو اب یہ عوام وہ ڈنڈے کے آگے چلنے والی نہیں رہی ہے۔ اب عوام سوال بھی کرتی ہے اور جواب چاہتی ہے، تو آپ ان کو جواب دیں، ان کے لیے بھلائی کا کوئی راستہ بنائیں، ان کے لیے کوئی عزت باعزت راستہ بنائیں، تاکہ پاکستانی عوام بھی پاکستان میں اپنی آزادی کے جو حصول کیا تھا اس آزادی کو انجوائے کر سکیں، اس آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اس آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار سکیں، اور ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں، صحت کا بندوبست کریں، رہائش و مکان کا بندوبست کریں۔ تو اس طرح تمام پاکستانیوں کو جینے کا، اپنی آزاد ریاست میں انجوائے کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا اعلیٰ اشرافیہ کو، جو پاکستان کی 5-7-8% بنتی ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ تو سبھی کا دل کرتا ہے کہ آزاد پاکستان میں زندگی گزاری جائے اور آزاد پاکستانی کے طور پر زندگی گزاری جائے۔ تو میری تمام حلقہ اقتدار سے گزارش ہے کہ اب بس کر دیں، پاکستان اب وہ اس میں سکت نہیں رہی ہے، پاکستان کی عوام پس چکی ہے۔ اب بالکل وہ وقت نہیں رہا کہ آپ اپنی من مانی کریں اور پاکستان چلتا رہے۔ اب پاکستان نہیں چل سکتا، اب لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو کچھ شعور آ گیا ہے جو کہ آپ کی پلاننگ کے مطابق نہیں آیا، خود بخود اپنی ضرورت کے مطابق آیا ہے۔ جو سوشل میڈیا ہے، جو آزاد ذرائع ابلاغ ہیں، ان کی وجہ سے یہ آیا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اب پاکستان کا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔